جیک ما اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنیوں میں سے ایک کمپنی علی بابا کا بانی ہے۔ اپنی کمپنی کے عالمی ریکارڈ $267 بلین مالیت کی وجہ سے اب وہ باضابطہ طور پر $25 بلین کی تخمینی مالیت کے ساتھ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک ہیں۔ جیک ما کے پاس علی بابا میں 7.8% اور علی پے میں 50% حصے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی دوسرے ارب پتی کی طرح جیک ما کی کہانی بھی ایک ارب پتی کی داستان لگتی ہے جس نے اندھیرا نہیں دیکھا، لیکن اوپر نظر آنے والے نمبروں سے غلط اندازہ نہ لگائیں، یہ اعداد و شمار کسی کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ دیگر ارب پتیوں کی طرح جیک ما کی کامیابی کا راستہ جتنا آسان دکھائی دیتا ہے اتنا تھا نہیں، کیونکہ نہ یہ کسی امیر ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا اور نہ ہی اس کے گھر کے نیچے کوئی تیل کا کنواں تھا جسے بیچ کر اس نے ڈھیر ساری دولت اکٹھی کر لی، بلکہ یہ ایک انتہائی متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ جیک ما کو آج اس مقام تک پہنچنے میں بہت مشکلات پیش آئیں جہاں وہ آج ہے، اور جہاں وہ آج سے 25 برس قبل تھا۔ اس کی زندگی پر ایک مکمل فیچر فلم عکس بند کی جا سکتی ہے جو یقیناً بہت سوں کو متاثر کرے گی۔ مایون عرف جیک ما ان ارب پتیوں میں سے ایک ہے جس کا آغاز نہایت عاجزانہ تھا۔ اس کے والدین روایتی موسیقار کہانی سنانے والے تھے۔ سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن کے 1972 میں ہینگزو کے دورے سے ان کے آبائی شہر میں صحت کی صورتحال بہتر ہوئی تو جیک اس موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ بچپن سے انگریزی سیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس زمن میں روزانہ ایک کام یہ کرتا کہ صبح سویرے سائیکل پر سوار ہو کر قریبی پارک چلا جاتا جہاں وہ غیر ملکیوں کو مفت میں انگریزی ٹور گائیڈ کی سہولیات مہیا کرتا۔ پھر اس کی ملاقات ایک غیر ملکی لڑکی سے ہوئی جس نے اسے جیک کا عرفی نام دیا، کیونکہ ان کے اصل نام کے ہجے کرنا غیر ملکیوں کے لیے مشکل تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیک کا انگریزی سیکھنے کا شوق بڑھتا چلا گیا اور آخر یہ شوق اسے چین کی ہینگزو یونیورسٹی لے آیا، جہاں سے اس نے انگریزی میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں $12 ماہانہ تنخواہ کے ساتھ انگریزی کے استاد کے طور پر پڑھانا شروع کر دیا۔ یہاں سے اس کی زندگی کے اس حصے کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ویسے تو جیک ما ایک انتہائی خوش قسمت شخص ہے جو ایک لمحے میں ارب پتی بن گیا، لیکن اس ایک لمحے سے قبل اسے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے یا کتنی مرتبہ مسترد کیا گیا، یہی جیک کی اصل داستان ہے۔ جیک ما تو یہ تک کہتا ہے کہ شاید مجھ سے زیادہ مرتبہ چین میں اور کسی شخص کو مسترد نہیں کیا گیا۔ بچپن میں جیک ما اپنے پرائمری سکول کے امتحان میں ایک بار نہیں بلکہ 2 بار، جبکہ مڈل سکول کے امتحان میں 3 بار فیل ہوا۔ ہائی سکول کے بعد یونیورسٹیوں میں اپلائی کرتے وقت جیک نے ہینگزو نارمل یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے پہلے 3 بار داخلہ کے امتحان میں ناکامی کا سامنا کیا، یہاں تک کہ داخلے کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی کو 10 بار درخواست لکھی لیکن ہر بار مسترد کر دیا گیا۔ یہ صرف ان کی تعلیمی زندگی کا عرصہ تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ بیچلر کی ڈگری کے دوران اور بعد میں جیک نے کئی جگہوں پر نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے 3 سال گزارنے کے بعد جیک 30 بار درخواست دینے کے بعد نوکری حاصل کرنے میں ناکام ہوا۔ جیک نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ جب KFC کی پہلی برانچ چین میں کھلی تو کل 24 چینی باشندوں نے نوکری کے لیے اپلائی کیا۔ ان 24 میں سے 23 افراد کو نوکری پر رکھ لیا گیا، لیکن میں وہ واحد شخص تھا جسے نوکری نہیں دی گئی۔ اسی طرح جب میں نے پولیس فورس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تو 5 درخواست دہندگان میں سے میں واحد تھا جس کی درخواست یہ کہہ کر مسترد کر دی گئی کہ آپ کی صحت اس نوکری کے لیے صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ اپنی کاروباری سرگرمیوں میں جیک ما 2 ابتدائی منصوبوں میں بری طرح ناکام رہا، لیکن اس نے خود کو بڑے خواب دیکھنے اور بار بار کوشش کرنے سے نہیں رکنے دیا۔
جب ٹی وی میزبان نے جیک سے سوال کیا کہ آپ زندگی میں اتنی بار ناکام ہو چکے ہیں، اس کے باوجود کوشش کیوں کر رہے ہیں، اس کا کہنا تھا کہ میں نے ناکامی کی عادت ڈال لی ہے۔ جیک ما نے مسترد کیے جانے کے درد پر قابو پانا سیکھا اور کوشش جاری رکھنے کو اپنی کامیابی کا واحد راستہ جانتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار اپنی تمام تر ناکامیوں کے بعد بھی جیک ما نے 1995 میں ہائی ویز کی تعمیر سے متعلق ایک حکومتی منصوبے کے لیے امریکہ کا دورہ کیا، جہاں اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر جیسی جدید ٹیکنالوجیز دیکھیں۔ اس زمانے میں چین میں کمپیوٹر بہت نایاب تھے، یہاں تک کہ انٹرنیٹ اور ای میل جیسی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے چین کے لوگ جانتے تک نہ تھے۔ امریکہ میں کمپیوٹر دیکھ کر جیک ما کافی حیران ہوا۔ اس نے جب پہلی مرتبہ انٹرنیٹ استعمال کیا تو موزیک براؤزر پر سب سے پہلے جو لفظ تلاش کیا وہ تھا بیئر۔ جیک ما یہ دیکھ کر کافی خوش ہوا کہ اس کے سرچ کیے گئے لفظ کے مختلف نتائج سامنے آئے اور دنیا بھر سے مختلف ممالک کی بیئرز سے متعلق ویب سائٹس سامنے آئیں، لیکن ایک بات نے جیک کو کافی مایوس کیا کہ چین جو اس زمانے میں تیزی سے ترقی کی جانب بڑھ رہا تھا، کسی بھی چینی کمپنی کی بیئر انٹرنیٹ پر موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد جیک ما نے انٹرنیٹ پر چین کا لفظ تلاش کیا اور اس مرتبہ بھی چین کے حوالے سے کوئی ایک نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا۔ یہ صورتحال دیکھنے کے بعد جیک ما نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چین اور اس کے عوام کو انٹرنیٹ سے متعارف کروایا جائے۔ جب جیک ما نے انٹرنیٹ پر سرمایہ کاری کرنے اور کاروبار کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت اس کے والدین، ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کسی کو بھی یقین نہ تھا کہ ان کا یہ منصوبہ کبھی کامیاب ہوگا۔ لوگ جیک ما کے اس منصوبے کو اس لیے رد کر رہے تھے کیونکہ انٹرنیٹ چین میں ایک نئی چیز، نیا خیال تھا۔ جیک ما نے انٹرنیٹ پر کام کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن اس کے پاس اس پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس زمان میں اس نے چین کے مقامی بینک کا دروازہ کھٹکھٹایا اور $3000 کا قرض مہیا کرنے کی درخواست کی۔ بینک کے چکر لگاتے اور ان کے شرائط پر عمل درآمد کرتے جیک ما کو 3 ماہ کا وقت لگ گیا، لیکن بینک نے قرض فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کسی شخص کے ٹوٹ جانے اور زندگی سے مایوس ہو جانے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن جیک ما نے ہمت نہ ہاری اور 40 سے زائد سرمایہ کاروں سے نئی کمپنی، نئے آئیڈیاز میں سرمایہ کاری کے لیے درخواست کی، لیکن تمام کے تمام سرمایہ کاروں نے صاف انکار کر دیا۔ کوئی بھی علی بابا کے ماڈل کو ایک کامیاب ماڈل بنانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ جیک ما نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ صرف ایک چیز انہیں اپنے ارادے کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹے رہنے کے لیے مجبور کیے ہوئے تھی، اور وہ تھا انٹرنیٹ سے متعلق نظریہ۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف یہ چیز تھی کہ انٹرنیٹ مستقبل میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، تاہم یہ یقین نہ تھا کہ یہ خیال اتنی بڑی تبدیلی لے آئے گا کہ آج علی بابا میں 2,51,000 سے زائد ملازمین کام کر رہے ہیں اور اس کمپنی کی نیٹ ورتھ $165 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بہت دور میرا انتظار کر رہا ہے اور مجھے اپنے اس یقین کو سچ ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ جد و جہد کرنا پڑے گی، اور یہی میری زندگی کا سب سے سخت دورانیہ تھا۔ جیک ما میں لوگوں کو قائل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد سے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ میں دلچسپی رکھنے والے 18 افراد کے ذریعے $50,000 آخر اکٹھے کر لیے اور اپنے ڈریم پروجیکٹ کا آغاز کیا، لیکن مسلسل 3 سال دن رات جد و جہد کرنے کے باوجود وہ اپنے اس منصوبے سے $1 کی کمائی بھی نہ کر سکا۔ ایک انٹرویو میں جیک ما سے میزبان نے سوال کیا کہ آپ نے 3 سالوں میں $1 بھی نہیں کمایا اور آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ جیک ما کا جواب تھا، یہ انٹرنیٹ ہے۔ میزبان نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا نقطہ کیا ہے؟ کیا آپ 1 ارب پتی ہیں؟ جیک ما کا جواب تھا، ابھی تو نہیں، ہاں میں پر امید ہوں۔ اب سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 3 سال تک مسلسل محنت کے باوجود جو کمپنی $1 نہیں کما سکی، اس کے 18 مالکان اور جیک ما
کیسے خود کو چوتھے برس بھی کام جاری رکھنے پر مجبور کیے ہوئے تھے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے عوام کا فیڈ بیک۔ جیک ما کو علی بابا سے شاپنگ کرنے والے صارفین کے چائنا بھر سے خط موصول ہوئے تھے، جس میں لوگ یہ کہہ کر اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ کی سروس ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، ہم آپ کی مدد تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ ایسے ہی کام کرتے رہے تو ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اس اچھے فیڈ بیک نے جیک ما اور ان کی کمپنی کو اچھے مستقبل کی ایک جھلک دکھائی۔ بالآخر علی بابا گروپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا۔ آج 16 برس بعد یہ گروپ چین اور دنیا کی سب سے زیادہ ویلیویبل کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ آج وہی لوگ جنہوں نے جیک ما اور ان کی گریزی خیالات کو مسترد کر دیا تھا، وہ آج جیک ما سے کہتے ہیں کہ آپ بہت سمارٹ ہیں، آخر آپ نے اس طرح کی بڑی کمپنی 31 سال کی عمر میں اپنی پہلی کامیاب کمپنی شروع کرنے اور کبھی بھی کمپیوٹر پر کوڈ کی ایک لائن نہ لکھنے یا کسی کو کچھ بھی فروخت نہ کرنے کے بعد بھی جیک ما علی بابا کو دنیا کے سب سے بڑے ای کامرس نیٹ ورکس میں سے ایک بنانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ آج یہ کمپنی تیزی سے ترقی کرتی پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ جیک ما نے اتنی بڑی کمپنی کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ قصہ مختصر، ناکامیوں سے دل برداشتہ نہ ہوں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تو ایک دن کامیاب ہو ہی جاتے ہیں۔